السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عادل اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں موجود ہیں ٹکر خان صاحب، آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل، تاحیات سیکرٹری جنرل ہیں آپ۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے نسیم نون صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اخبار فروش فیڈریشن جو ہے، اس کا اصل مقاصد کیا تھے آپ کے ذہن میں جب آپ نے یہ بنائی؟ یہ اخبار فروش ایک پسا ہوا طبقہ تھا، اس کے حقوق کے اصول کی جدوجہد کے لیے یہ فیڈریشن ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی۔ میرے شعبے میں آنے سے 11 سال پہلے، جب میں 71 میں شعبے میں آیا تو پھر میں بھی ممبر بنا، پہلے اسلام آباد یونین کا، پھر فیڈریشن کا، پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی۔ تو جو بھی ان کے حقوق کی اصول میں سالی جدوجہد ہوتی ہے وہ ہم نے کی۔ اللہ کے کرم سے آج ہم سمجھ لیں کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ فیڈریشن آپ نے بنائی، آپ نے اس میں ایک جدوجہد کی ہے اور یہاں تک آپ لے کے آئے اس کو، اس کی ایک اہمیت بنی ہے، لیکن یہ تا حیات والی بات جو ہے تھوڑی سی ڈیموکریسی سے ہٹ کے ہے، تو یہ کیسے؟ اب مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے، اور مجھے کئی سالوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ میری خدمات کی وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کو الیکشن سے ہم الگ کر لیں، کہ ہم اپنا متفقہ قیادت بنا لیں، اور سب دوستوں کا جو ہمارے اندر کچھ دانشور تھے ان تھا کہ ایک طاقت ہم بن جائیں گے، جب غیر متنازع لیڈرشپ ہوگی تو اس کا ایک طاقت بنے گی، دباؤ آئے گا اخباری صنعت سے، جو ہمارے مسائل ہیں مالکان اخبارات سے، حکومت سے، تو اس کے اصول کے لیے ہمیں ایک بڑا راستہ ملے گا۔ تو 3 سال بعد ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن 2-3 الیکشنوں میں تو یہ قراردادیں پیش ہوتی رہیں، میں انہیں ریفیوز کرتا رہا کہ نہیں، میں یہ نہیں آؤں گا اس طریقے سے۔ لیکن پھر ایک موقع پر جب ہمارا 6 سالہ اجلاس تھا اور پوری ایگزیکٹو باڈی موجود تھی، تو ایک دوست نے جب یہ قرارداد پیش کی اور اس نے ایسے انداز میں پیش کی کہ میں خوف کھا گیا۔ میں نے کہا کہیں اللہ تعالیٰ جو عزت دے رہے ہیں اس سے کوئی ناراضی نہ ہو جائیں، تو میں رو پڑا کھڑا ہو کر۔ تو میں نے انہیں کہا یار میں کب تک آپ کو اس چیزوں کو رد کرتا رہوں گا، میں اب ڈر گیا ہوں، تو ٹھیک ہے میں آپ کی اس تجویز کو قبول کر لیتا ہوں۔ پھر ہماری آئین ہے، باقاعدہ کتاب ہے آئین کی، ہماری تنظیم کی، اس میں پھر ترمیم کی گئی۔ تو پھر میں نے یہ قبول کی، اور مزید آگے سے زیادہ میں نے اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس کیا۔ پھر میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جو بھی اپنی اس حوالے سے کوئی بڑی اچیومنٹ جو آپ نے اب تک کی؟ بڑی اچیومنٹ یہ ہے 40% کمیشن لے رہے ہیں۔ یہ دنیا میں شاید برطانیہ میں شاید ہوگا یا امریکہ میں ہوگا، تو 20 روپے کے اخبار میں 8 روپے اخبار فروش کے ہیں۔ پھر میں نے کوئی پلاٹ لے کر دیے، کوئی اخبار میڈیا سینٹر یعنی اخبار مارکیٹیں تعمیر کروائیں۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں سول سوسائٹی میں اخبار فروش کو ایک مقام دلوایا، اب وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس طرح صحافیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ دلوایا ہے، پورے پاکستان لیول پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں یا صرف آپ یہ؟ نو صرف پورے پاکستان لیول۔ کتنے اس میں آپ کے ممبر ہیں؟ 80,000 ممبر ہمارے رجسٹرڈ ممبر ہیں، 80,000 ممبر ہیں، ایسوسیٹ ممبر بھی بہت ہیں، اور 70 شہروں میں ہمارے باقاعدہ دفاتر ہیں اور آفس بیریئر ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی منظم اخباری صنعت کی سب سے بڑی اور طاقتور تنظیم ہے۔ میں اس طرح بات ہوں سر، اخباری صنعت کا کیا حال ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی یونین پہ یہ بتائیے، 80,000 اگر آپ نے جو یونین کے ممبرز ہیں ان کو آپ نے گھر بھی دلوا دیے، آپ نے ان کے سب کو تو نہیں مل سکے، لیکن کئی شہروں میں اخبار مارکیٹیں تعمیر ہوئی ہیں، کئی شہروں میں دیکھو نا ان کی روزی میں تو اضافہ ہوا ہے، ان کی ایجوکیشن کی سہولت بہتر ہوئی ہے، ان کے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں، اپنے گھر خود تعمیر کیے ہیں۔ گورنمنٹ نے صرف پنڈی میں ہمیں 50 پلاٹ دیے ہیں اور 161 پلاٹ اسلام آباد میں دیے ہیں، وہ بھی جو قیمتاً دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رعایتی قیمت پہ دیے ہیں۔ باقی تو لوگ اپنی مزدوری کر کے خود اپنے مکان تعمیر کریں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے ان کے طرز زندگی میں بہتری پیدا کی ہے۔ ان کو ایک آپ کو چائلڈ لیبر نظر نہیں آئے گی، پہلے تو اتنے بچے بھی اخبار بیچتے تھے نا، اب ان کے کراچی میں تو بیچتے ہیں ابھی، اب کم ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو اخبار کی سیل ہی کم ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کچھ اس وقت تو بہت ہی پریشانی ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن نسیم نون صاحب اگر آپ یونین کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ جب سے آپ اس فیڈریشن میں آئے ہیں، ذمہ دار سیٹ پہ آئے ہیں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے جو اسٹرگل کی، اس میں مسائل کیا پیدا ہوئے اور مسائل کیا مسائل یہ پیدا ہوئے کہ مجھ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، FIR بھی کٹیں۔ جب آپ کسی حقوق کی بات کرتے ہو اور پھر اس پر قائم رہتے ہو تو بڑی سخت آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں کا جو سرمایہ کار ہے، سرمایہ دار ہے، وہ تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو میں نے تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، قاتلانہ حملے بھی دیکھے ہیں
کیسز بھی ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی مدد شامل حال تھی. تو ان میں ٹوٹا کارزانہ نہیں. حملوں میں کون آپ کے خیال میں ان کے بیک اپ پہ کون تھا؟ بیک اپ اب کیا کہوں میں آپ کو، بیک اپ کو کوئی تو اشارہ دیجیے نا. کوئی اشارہ نہیں ہے، بس دفع کرو، ہم نے معاف کر دیا اسے. اچھا، یعنی وہ آپ کے مخالفین تھے، آپ کے اندر کی ایسوسیشن کے لوگ تھے یا باہر کے؟ ایسوسیشن کے کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا، لیکن پیچھے تو سرمایہدار تھے، لیکن معاف کر دیا سب کو. میں کسی سے میرا کوئی گلہ نہیں. اچھا، اب ذرا اخباری صنعت کے اوپر ہم بات کر لیں. سر، اخباری صنعت جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اس میں بڑا زوال نظر آ رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں تو بالکل ہی بٹا بیٹھ گیا اخبارات. اصل میں شروع میں جو اصل حقیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھو، لکھا ہوا لفظ جو ہے نا اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی. میں آج سے کئی سال پہلے ٹوکیو گیا تھا، اس وقت 80 چینل تھے وہاں پہ، لیکن میں ایک نیم سرکاری اخبار میں دفتر میں وزٹ کیا تو 5 لاکھ اس کی سرکولیشن تھی. سرکولیشن کم ہوئی ہے، کرونا کی وجہ سے بھی ہوئی ہے، اور یہ اور بھی معاملات ہیں. قوت خرید لوگوں کی کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 35% کے قریب اخبارات کم ہوئے ہیں. لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اخباری صنعت کبھی بند نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. اس میں کمزوریاں تو آئی ہیں، مالی کمزوریاں آئی ہیں، لیکن صحافتی میدان میں میرا خیال ہے کافی آگے بڑھ چکے ہیں. ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ چکے ہیں آگے. کچھ ادارے ہمارے اس ملک کے بڑے مضبوط ادارے ہیں اخباری دنیا کے، تو چینل کی وجہ سے بھی کچھ فرق پڑا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ گروتھ کرے گی، مزید واپس آئے گی. یہ بالکل تو اسے کہنا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کا کوئی مستقبل نہیں، یہ غلط ہوگا. اچھا، گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ موجودہ گورنمنٹ کی وجہ سے کیا فرق پڑا ہے اخبار؟ موجودہ گورنمنٹ نے اپنی پبلسٹی نہیں کی، اتنی بزنس نہیں دیا، تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس صنعت سے وابستہ لاکھوں لوگ کیسے گزارا کریں گے، اور پھر اس صنعت کو مضبوط رہنا چاہیے تاکہ حقائق سچائی سامنے آئے، برائی پر پردہ. اس سے پہلے والی گورنمنٹ نواز شریف کی تھی، اس میں معاملات کیا تھے، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس میں کیا وہ دونوں گورنمنٹیں پروجیکٹ کو تشہیر کرتی تھی، چاہے وہ ذاتی کرتے تھے یا عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ملک کا دولت کا ضیاع ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے. وہ کچھ نہ کچھ بجٹ جو ہے اس طرف ڈالتے تھے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا، ابھی جو یہ جو مہینے 2-3 گزرے ہیں، اس میں اس حکومت نے بھی اس طرف توجہ دی ہے. اب اخبارات میں سرکاری بزنس بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ حکومت کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ہمیں ان کو پاؤں پر کھڑے رکھنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. سر، یہ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے اس دور میں؟ کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا تو کردار واضح نظر آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں، کافی کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا نے کنفیوژن پیدا کی ہے، سماج کو تقسیم کیا ہے، پگڑیاں اچھالی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو مرضی آئے میں آپ کے بارے میں کہہ دوں، بغیر تحقیق کے کہہ دوں، اللہ اللہ خیر سے میں کسی اور کا نمبر لے کے اسے یوز کروں موبائل کو. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نے کوئی اتنی بڑی خدمات نہیں دی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ کچھ خوف بھی پیدا کیا ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہیں. وہ بھی ایک اس کے 2 پہلو ہیں، لیکن اس پر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی احتسابی عمل لانا چاہیے کہ جو لوگ بلا جواز لوگوں کی پگڑیاں اچھا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، ان کا کے خلاف کوئی قانون بننا چاہیے اور انہیں سخت سزائیں دی جائیں تاکہ اس طرف لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. اچھا ٹھیک ہے، میں واپس اخبار کے حوالے سے آپ سے 2-3 سوالات کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے آپ کہ اخبارات جو 20 صفحات کے تھے اب وہ 12 صفحے کے رہ گئے، اور بہت سارے اخبارات بند ہو گئے. تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار، زیادہ مالکان ذمہ دار ہیں، ورکر ذمہ دار ہیں، یا کوئی اور اس کا ذمہ دار؟ تو یہ حالات اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارا ملک جو ہے صنعتی اعتبار سے بھی اتنا بڑا کوئی نہیں ہے کہ اشتہار ملے ہمیں، بزنس افیئر مہنگائی ہے، کاغذ مہنگا ہے، ساری چیزیں. تو کچھ تو مالکان اخبارات کی مجبوریاں بھی ہیں. میرا اشارہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور گورنمنٹ کے پیچھے بیٹھے لوگوں کی پالیسی. کتنا ایک بزنس دے گی انہیں، گورنمنٹ کتنا ایک بزنس دے سکتی ہے؟ میرا سوال اگر اسٹیبلش ہونے دیں آپ، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے کہ نئے اخبارات آئیں یا موجودہ اخبارات جو ہیں وہ کنٹرول رہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں، نہ کوئی دباؤ ہے، اور نہ کوئی وہ کسی کو بند کرنا چاہتے ہیں، نہ نئے اخبار لانا چاہتے ہیں. ان کو تو اپنے اس معاملے میں بیچارے پریشان ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ ڈلیور نہیں ہو رہا. حالات ہی ایسے ہیں، کرونا ہے، پھر یہاں کا جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو ذاتی عملے ہیں، مطلب کلچر ہی یہاں پولیٹکس کا اتنا وہ گندا ہو گیا ہے کہ وہ تو اپنے ہاتھ پیر مارنے ہیں کہ تالاب کے اندر کہ ہم کہیں پار چلے جائیں. انہیں ہماری طرف ہماری صنعت کے دھیان دینا چاہیے. دیکھو بات سنو، یہ جو جتنے مثلاً ترقیاتی کام ہے 1% رکھ لیں،
اخباری صنعت کے لیے 1 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 1 کروڑ روپیہ اخباری صنعت کے لیے رکھ لیں تو وہ دیں, بزنس دیں لوگوں کو, پروجیکٹ میں شیئر دیں ہمیں. اور جیسے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور سڑکیں بن رہی ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں گورنمنٹ کی, بہت کچھ پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے, سی پیک ہے, سارا سلسلہ, اس میں کوئی کم از کم اس صنعت کو بچانے کے لیے میری تجویز ہے کہ 1 یا 2% ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں رکھیں اور اس پروجیکٹ کی تشہیر کریں اور اس پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ ایک تو عوام مطمئن ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کچھ ہو رہا ہے, اور دوسرا اخباری صنعت زندہ رہے گی. اچھا, اس میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ جو بڑے اخبارات بھی جو ہیں وہ بھی اتنا زیادہ جو بڑے گروپ ہیں, جو بڑے گروپ ہیں, جو اگر آپ یہ 1% کی بات کر رہے ہیں, 1% یا 2% رکھتے ہیں, جو بڑے گروپ ہیں وہی لے جاتے ہیں سارا. چھوٹے اخبارات دیکھو نا, ان کو پرسنٹیج رکھنی چاہیے کہ جو ضلعی سطح کے اخبار ہیں, صوبے کی سطح کے اخبار ہیں, ان کا بجٹ کیا ہے, نیشنل سطح کے اخبار, ان کا بجٹ کو تقسیم کریں نا, پرسنٹیج رکھ لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی حصہ ملے گا جو چھوٹے اخبار ہیں. اچھا, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں سب سے زیادہ اظہار رائے ہے جی, اور تو کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تو جو مرضی کہو پوچھنے والا نہیں ہے بھائی. جی, یہ بتائیے کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ نے کہہ دیا کہ یہاں تو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے, جو مرضی کہیں. نہیں, اس کے اندر کچھ حلقے ایسے ہیں, کچھ ہماری فورسز ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے اتنی آزادی سے. کرنی بھی نہیں چاہیے, یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. اس لیے دیکھو بات سنو, جو مسلمانوں کے دشمن تھے پہلے انہیں عراق اور شام میں فوج کو بدنام کیا, وہاں ان دونوں ملکوں کے حال دیکھ لو کیا کر دیے. اب یہاں بھی اس طرح کا کوئی مجھے لگتا ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کچھ فورسز کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں, انہیں ہمیں کم از کم اس پروپیگنڈا کی مشین میں نہیں ڈالنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. چاہے وہ کرپشن میں بھی انوالو ہو. کرپشن میں کہتا ہوں ان اداروں کے اداروں کے اندر اپنی عدالتیں موجود ہیں, احتساب کا نظام موجود ہے, اور وہ خود اپنے بڑے بڑے سینئر افسروں کو سزائیں دیتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں. کہاں NLC اسکینڈل یہ ملی ہیں سزائیں, دیکھو جی کہیں ملی ہیں سزائیں, ان کا اپنا کورٹ مارشل ہے, اپنا سلسلہ ہے. جنرل جا کے آسٹریلیا میں وہ خرید لیتے ہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس دن انسان پیدا ہوا تھا اسی دن شیطان پیدا ہوا تھا. بہت بڑا فرشتہ جو اس نے شیطان کا روپ ڈال لیا تھا. بس آپ نے بات تو بات یہ ہے کہ لوگ موجود ہیں. اگلا سوال بات آپ نے ختم کر دی کہ جب انسان پیدا ہو شیطان, بس بات یہ ختم ہو گئی, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, اگلی بات سر یہ بتائیے کہ یہ انڈسٹری, اخباری انڈسٹری, آپ کو یقین ہے, آپ کا وجدان کہتا ہے یہ چلے گی, ابھی یہ گرو کرے گی, نہیں یہ بند نہیں ہوگی, یہ چلے. یہ جو ڈمی اخبارات لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے, ان کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی؟ بات یہ ہے جی کہ ایک بندے کو یہاں مسٹر 10% کہا گیا. پتہ ہے آپ کو سب سے پہلے کس اخبار نے چھاپا تھا؟ فیصل آباد کے ایک اخبار کا نام تھا روزنامہ غریب. اس کو یہ جو نیچے کی اخبار ہے نا, چھوٹے چھوٹے پرچے, یہ بڑے پرچوں کو راستہ دیتے ہیں, بڑی خبریں دیتے ہیں, پھر وہ اخبار ہے جو صرف جب اشتہار ملے تو چھپے. لیکن اگر ایک اخبار چھپتا ہے ریگولر, وہ چاہے 100 بھی بکتا ہے, وہ بڑا اخبار ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ اپنی پالیسی کے مطابق بکتا ہے, وہ گند نہیں ڈالتا. تو لہذا یہاں گند بکتا ہے زیادہ, پکڑے چانے لوگ اسکینڈل پڑھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم اخبارات کو ڈکلیریشن ہونے چاہیے, آزادی ہے. دیکھو جی, وہ جو مرضی کوئی اخبار نکالے, بس ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ملک کے کچھ ادارے ہیں جن کے لیے ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا, اور یہ ہماری ضرورت ہے. اس وقت تک جب تک ہمارا مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا, جب تک ہم اقتصادی ترقی نہیں کر لیتے, جب تک ہمارا ملک مکمل محفوظ نہیں ہو جاتا اقتصادی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, سرحدوں کے اعتبار سے, اور یہ ہمیں دیکھ بھال کرنی پڑے. اچھا, آخری بات سر یہ بتائیے, اگر نسیم بھائی آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پر یہ اخبار فروش فیڈریشن ہے, ایسوسیشن ہے, یونینز ہیں, ان کا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن ہے؟ بالکل ہے. پاکستان کے اخبار فروش بہت اچھے حالات میں ہیں, اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں. ان کی تنظیمی معاملات بڑے اچھے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. باقی دیکھیں یہ ایک ترقی یافتہ ملک تو نہیں ہے نا, ترقی پذیر ملک ہے. ہم جا رہے ہیں ترقی کی, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو یہ ملک مضبوط ہوتا جائے گا, اقتصاد اخبار فروشوں کی حالت بھی اچھی ہوگی. اچھا, آپ کے ذہن میں کوئی ہے فارمولا کہ فلاں امریکہ کی ایسوسیشن جیسی ویسی ہمیں پاکستان میں بنانی ہے, یا یورپ میں کوئی ایسوسیشنیں پوری دنیا میں ایک طرح کی ہیں, ایک ہی بائی لاز ہیں, ایک ہی سلسلہ ہے. یہ تو ایک سسٹم ہے جو ایک طرح کا ہے, لیکن ان کے لوگ چندہ دیتے ہیں, فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں, پھر ان کے شعبے بنائے جاتے ہیں, جو شعبے ان کی ترقی کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں, وہ لوگوں کو سٹاف بناتے ہیں, دفتر. ہمارے ملک میں 1 روپیہ چندہ دے کے نا تو 70 دفعہ گالی دیتے ہیں کہ یہ چور ہے.
کچھ اس طرح کے ہمارے میں نے کہا نا یہاں کہنے کو جو مرضی کہو، جو مرضی کہہ لو. یہ اس ملک کی مصیبت ہے کہ یہاں سوچ بچار کے بات نہیں کرتے. آپ نے ساری زندگی خدمت کی، چھوٹی سی غلطی کی آپ غدار، آپ سٹیٹ کے لیے رسک بن گئے. یہ غلط ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اقدار کو دینی ہے، بڑا پن دینا ہے، ہمیں اعتبار کرنا ہے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. ہمیں اختلاف رائے برائے اصلاح اسے قبول کرنا ہے. ہم اختلاف برائے اختلاف نہ کریں، یہ بری چیز ہے. سر بالکل. اب یہ صحافیوں کی طرف سے ایک سوال کر لوں، اس کے بعد میں کلوز کر دوں گا. یہ بتائیے سر کہ مالکان اخبار کے بڑے گروپس جو ہیں ان سے آپ کا براہ راست تعلق ہوتا ہے. یہ مالکان جو اب صحافیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، صحافیوں کا حق کھاتے ہیں اور صحافی احتجاج کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ان کو ان امپلائڈ کر دیں یا ان کے جو رائٹس ہیں وہ نہیں دے رہے، میڈیکل نہیں دے رہے اور دیگر فیسلٹیز نہیں دے رہے، اس سلسلے میں کبھی آپ نے کوئی احتجاج کیا، کوئی ان سے بات کی؟ دیکھیں اس پر ویج بورڈ ہے، ویج بورڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے قوانین پر عمل درآمد کروائے، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر گورنمنٹ کو سختی کرنی پڑے گی. آپ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ کبھی کئی گئی دفعہ ہو خدا خود کو وہ بینک کرپٹ کر دیتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو مجھے مار لو، پھر جو مارنا ہے میں کیا کروں. یا منصوبہ بندی سے تو اخبار نکلتے نہیں، کوئی کمپنیاں اس میں انوالو ہوتی نہیں، فرد واحد اخبار نکال دیتا ہے. تو جب وہ مالی لحاظ سے برباد ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا جی خدا حافظ السلام علیکم، تو کیا کرے گا اس کو. لیکن ویج بورڈ جو ہے اصل ہمارا محافظ وہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ ویج بورڈ کو مضبوط کرے اور اس کے قوانین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. جیسا کہ یہ جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی اور جمعی اخبارات کے حوالے سے بھی زیادہ بات ہوئی، تو جس ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر چند اخبارات تھے اور آج جب ڈکلریشن عام ہو گئے تو جو نان پروفیشنل لوگ تھے وہ بھی اس فیلڈ میں آ گئے. تو جن لوگوں کے پاس پیسے تھے پیسے بھی لگا چکے اور جو بزنس ہوتا ہے سرکاری سطح پہ وہ بھی نہیں ملا. تو کیا ڈکلریشن اوپن ہونے چاہیے؟ اوپن ہو بھائی، بات یہ اوپن ہو، پوری دنیا میں اوپن ہے. بات سنیں، یہ صنعت ہے. اب اس میں اگر کوئی انویسٹر آئے ہیں تو انہوں نے روزگار ہی لوگوں کو دیا ہے، انہوں نے کام دیا ہے لوگوں کو، بچے آئے ہیں اس فیلڈ میں نہ جنگ پڑھ کے اور ہم آگے بڑھے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آشوانی ایک روٹی کھاتا ہوگا نا، مگر 60,000 لوگوں کو روزگار دیا اس نے پورے ملک میں. میں سمجھتا ہوں جینیس ہے، اسے ایوارڈ دینا چاہیے. ایک بندے نے اسٹرگل کی، اتنا آگے بڑھا کہ اس نے 60,000 لوگوں کو روزگار دیا. تو یہی ملک ترقی کرتا ہے جب آپ کوئی ادارے قائم کرتے ہیں. ادارے ریاست کی ملکیت، شخصی نہیں ہوتے، ادارے ریاست کے ہوتے ہیں. اس میں جتنی ترقی آگے بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ایجوکیشن آئے گی، ہیلتھ آئے گی، لوگوں کو خوشحالی آئے گی، ہمارے جھگڑے ختم ہوں گے، لاسانی فساد ختم ہوں گے، مذہبی اور گروہی جھگڑے ختم ہوں گے. یہ غربت کی وجہ سے سارا کچھ ہے، ہمیں لوگ استعمال کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صنعت میں بہتری آئی ہے، انویسٹروں کے آنے سے کوئی برائی نہیں آئی. باقی جو لفظ کوئی لکھتا ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق لکھتا ہے، اگر کوئی بے ضمیر غلط لکھتا ہے تو اسے خود جواب دینا پڑے گا. یہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. مجھے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنے کا. ناظرین یہ گفتگو فرما رہے تھے ٹکا خان صاحب، آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے تاحیات سیکرٹری جنرل، ہم سے بات کر رہے تھے. ان کی ساری گفتگو، میرے ساتھ گفتگو میں شریک تھے نسیم نون صاحب، یہ صدر ہیں بھارت کو پریس کلب اسلام آباد کے، تاحیات صدر یہ بھی ہیں. یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کا تجزیہ آپ کیجئے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.